اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس کتاب یعنی قرآن میں سے جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے پڑھ اور لوگوں کو پڑھ کر سنا اور نماز کو اس کی سب شرائط کے ساتھ ادا کر۔ یقیناً نماز سب بری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد یقیناً اور سب کاموں سے بڑی ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور اہل کتاب سے کبھی بحث نہ کرو مگر اعلیٰ اور مضبوط دلیل کے ساتھ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہوں، ان کو الزامی جواب دے سکتے ہو۔ اور ان سے کہو کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تجھ پر یہ مکمل کتاب اتاری ہے، پس وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں سے یعنی اہل کتاب میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا ضد کے ساتھ انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو کوئی کتاب نہ پڑھتا تھا، نہ لوگوں کو سناتا تھا، اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو جھٹلانے والے شبے میں پڑ جاتے، مگر یہ قرآن تو کھلی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا ہے، اور ہمارے نشانات کا ظالموں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانات نہیں اترے؟ کہو کہ نشانات تو خدا کے پاس ہیں، جب وہ فائدہ دیکھتا ہے اتارتا ہے، اور میں تو ایک کھلا کھلا ہوشیار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشان کافی نہ تھا کہ ہم نے تجھ پر ایک مکمل کتاب قرآن کو نازل کیا جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس امر میں مومنوں کے لیے تو بڑی رحمت اور نصیحت کے سامان ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين تو کہہ دے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہی کافی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں پڑنے والے ہیں، اور وہ تجھ سے عذاب کے جلدی لانے کی خواہش کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو عذاب ان کے پاس آ جاتا، اور اب بھی وہ ان کے پاس ضرور آئے گا اور اچانک آئے گا، اس حالت میں کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، اور وہ تجھ سے عذاب کے جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جہنم کافروں کو یقیناً تباہ کرنے والی ہے۔ جس دن کے جہنم کا عذاب کافروں کو گھیر کر تباہ کر دے گا، یہ وہ دن ہوگا کہ خدائی عذاب ان کے اوپر سے بھی انہیں ڈھانک لے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے نکل کر بھی ان کو گھیر لے گا، اور خدا کہے گا اپنے عملوں کا نتیجہ چکھو۔ اے میرے مومن بندو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر ہماری طرف ہی تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، ہم ان کو جنت میں بالا خانوں میں جگہ دیں گے، ایسی جنت میں کہ اس کے سایوں تلے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ مومن ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہتے چلے جائیں گے، اور اچھے عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔
ان مومنوں کا جو اپنے عقیدہ اور عمل پر جمے رہتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے جانور بھی ہیں جو اپنے ساتھ انسانوں کی طرح اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے۔ اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ بہت دعائیں سننے والا اور حالات سے آگاہ ہے۔ اور اگر تو ان لوگوں سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو بغیر مزدوری کے کس نے انسانوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ پھر جب وہ یہ بات جانتے ہیں تو کس طرف بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یقیناً ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ بادل سے کس نے پانی اتارا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے۔ تو کہہ دے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان انسانوں میں سے اکثر سمجھتے نہیں۔ اور یہ ورلی زندگی صرف ایک غفلت اور کھیل کا سامان ہے، اور اخروی زندگی کا گھر ہی در حقیقت اصلی زندگی کا گھر کہلا سکتا ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ اور جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنی عقیدت کو خالصتاً اللہ کے لیے کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، مگر جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے کر پہنچا دیتا ہے تو اچانک پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا انکار کر دیں اور اس انعام کو خدا کے سوا دوسرے شریکوں کی طرف منسوب کر دیں۔ اور اس عارضی توبہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ ایک عرصے تک دنیاوی سامانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بس ایک دن یہ بخشش ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی حقیقی جزا کو دیکھ لیں گے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حرم یعنی مکہ کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور ان لوگوں کے ارد گرد سے یعنی مکہ کے باہر سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ جھوٹ پر تو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں؟ اور جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ کر افترا کرتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یا اس سے جو سچی بات کو اس وقت جھٹلاتا ہے جب وہ اس کے پاس آ جاتی ہے؟ کیا ایسے کافروں کی جگہ جہنم میں نہیں ہونی چاہیے؟ اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشتے ہیں، اور اللہ یقیناً محسنوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورہ روم۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ رومی لوگ یعنی کیسر کے ساتھی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کی حکومت ہوگی اور بعد میں بھی اس کی حکومت ہوگی، اور اس دن مومن اللہ کی مدد سے بہت خوش ہوں گے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ غالب اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے وعدے کو خوب یاد رکھو، اور اللہ اپنے وعدوں کو جھوٹا نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وہ لوگ ورلی زندگی کے ظاہر یعنی اس کی شان و شوکت کو تو خوب سمجھتے ہیں، لیکن اخروی زندگی سے بالکل ناواقف ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں کبھی یہ غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے خدا نے کسی حکمت کے مطابق اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے؟ لیکن لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا وہ زمین میں نہیں پھرے اور نہیں دیکھا کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین کو خوب اکھیڑا یعنی ہل چلایا تھا، اور اسے اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ اور ان کے رسول ان کے پاس دلائل لے کر آئے تھے، کیونکہ اللہ کی شان کے مطابق نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے تھے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے برا ہی انجام ہوا، اور وہ اللہ کی آیات سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ اللہ پیدائش عالم کو شروع بھی کرتا ہے اور پھر اس سلسلے کو دہراتا بھی جاتا ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم مایوس ہو جائیں گے،
اور جن کو وہ خدا کا شریک بناتے تھے ان میں سے کوئی ان کا شفیع نہ بنے گا، اور وہ اپنے بنائے ہوئے شرکاء کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب مشرک الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کیا، انہیں عالی شان باغ میں خوشی پہنچائی جائے گی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا اور اخروی زندگی کے حاصل ہونے کا انکار کیا، عذاب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ پس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کے وقت میں داخل ہو یا صبح کے وقت میں داخل ہو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور بعد دوپہر بھی اس کی تسبیح کرو، اور اسی طرح عین دوپہر کے وقت بھی۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کے نشانات میں سے ایک یہ نشان بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس پیدائش کے نتیجے میں تم بشر بن جاتے اور تمام زمین میں پھیل جاتے ہو۔ اور اس کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان پیار اور رحم کا رشتہ پیدا کیا ہے۔ اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑے نشان ہیں۔ اور اس کے نشانات میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ اس میں تمام جاننے والوں کے لیے بڑے نشان ہیں۔ اور اس کے نشانوں میں سے رات کے وقت اور دن کے وقت تمہارا سونا اور اس کے فضل کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بھی ہے۔ اس میں سننے والی قوم کے لیے بڑے نشان ہیں۔ اور اس کے نشانوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی، خوف اور طمع پیدا کرنے کے لیے دکھاتا ہے، اور بادل سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے بڑے نشان ہیں۔ اور اس کے نشانوں میں سے آسمانوں اور زمین کا اس کے حکم سے کھڑا رہنا بھی ہے۔ پھر اس کا یہ نشان بھی ظاہر ہوگا کہ جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک آواز دے گا تو اچانک تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے، اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے تمام وجود اس کے فرمانبردار ہیں۔ اور وہ پیدائش عالم کو شروع بھی کرتا ہے اور پھر اس کو دہراتا بھی جاتا ہے، اور یہ امر اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے بالا ہے، اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون وَلِاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے تمہاری ہی جنس کی ایک حالت بیان کی ہے، جو یہ ہے کہ جن لوگوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی اس مال میں جو ہم نے تم کو دیا ہے تمہارا برابر کا شریک بھی ہوتا ہے؟ اس طرح کہ تم سب مالک و غلام اس مال و دولت میں برابر ہو جاتے ہو، اور ان غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم عقل والی قوم کے لیے نشان کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پس تو اپنی ساری توجہ دین کے لیے مخصوص کر دے، ایسی صورت میں کہ تجھ میں کوئی کجی نہ ہو۔ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت کو اختیار کر، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پس تم سب اس خدا کی طرف جھکتے ہوئے دین فطرت اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور مشرکوں میں سے مت بنو، یعنی ان مشرک لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو پراگندہ کر دیا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اس خیال سے خوش ہے کہ جو ٹکڑا ہم نے لیا ہے وہی بہتر ہے۔ اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف جھکتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب اس کی طرف سے انہیں کوئی رحمت پہنچتی ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے مد مقابل شریک بنانے لگ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ عملاً اس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تب ان سے کہا جاتا ہے، دنیا سے جو کچھ فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، کیونکہ تم جلد ہی اپنا انجام دیکھ لو گے۔ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی شرک کی دلیل اتاری ہے جو ان سے وہ باتیں کہتی ہے جو شرک کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں؟ جب ہم لوگوں سے رحم کا سلوک کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں اپنے سابقہ اعمال کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے پسند کرتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے پسند کرتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ بس چاہیے کہ جب خدا رزق میں فراخی دے تو اے قرآن کے پڑھنے والے، قریبی، مساکین اور مسافر کو اس کا حق بخش۔ یہ بات بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ بامراد ہونے والے ہیں۔ اور جو روپیہ تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے، تو وہ روپیہ اللہ کے حضور میں نہیں بڑھتا۔ جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو، تو یاد رکھو کہ اسی قسم کے لوگ خدا کے ہاں روپیہ بڑھا رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر اس نے تم کو رزق دیا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے تجویز کرتا شرکاء میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اس کام کا کوئی حصہ بھی کرتا ہو؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بلند شان رکھنے والا ہے۔
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اس زمانے میں خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں کی وجہ سے فساد نمایاں ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا لوگوں کو ان کے عملوں کے کچھ حصے کی سزا اس دنیا میں دے گا تاکہ وہ اپنی نافرمانی سے لوٹ آئیں۔ تو کہہ دے ملک میں پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا تھا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس تو اپنی توجہ کو قائم رہنے والے دین کی طرف پھیر دے، پیشتر اس کے کہ وہ دن آئے جس کو ٹلانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی علاج نہیں اترا، جس دن وہ مومن اور کافر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا اس پر اس کے کفر کا وبال پڑے گا، اور جس نے اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا وہ اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تاکہ خدا مومنوں اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ وہ یقیناً منکروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس کے نشانوں میں سے ایک نشان ہواؤں کا بشارت دیتے ہوئے بھیجنا بھی ہے، اور وہ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ تا وہ تم کو اپنی رحمت کا پھل چکھائے، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کے فضل کو حاصل کرو اور تم شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے تھے، پس وہ ان کے پاس کھلے کھلے نشان لے کر آئے، اور ہم نے مجرموں سے مناسب بدلہ لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ وہ ہے جو کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادل کی شکل میں بخارات اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس بادل میں سے ٹپکتی ہے، پھر جب خدا اس بادل کو اپنے بندوں میں سے جس تک پسند کرے پہنچا دیتا ہے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، گو وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ پس اے مخاطب اللہ کی رحمت کے نشانوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کے نشانوں کو دیکھ
کہ وہ کس طرح زمین کے مر جانے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے۔ یہی خدا ہے جو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ہوا چلائیں اور یہ لوگ اس یعنی کھیتی کو زرد دیکھیں تو اس نظارے کے بعد بجائے نصیحت حاصل کرنے کے ناشکر گزار بن جائیں گے۔ پس تو ان کو ایسا کرنے دے، کیونکہ نہ تو مردوں کو سنا سکتا ہے اور نہ بہروں کو اس وقت اپنی آواز سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر سیدھا راستے پر لا سکتا ہے۔ تو صرف انہی کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو اس حالت میں پیدا کیا کہ تمہارے اندر کمزوری پائی جاتی تھی، پھر کمزوری کے بعد تم کو قوت بخشی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا دیا۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ بڑے علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن مقررہ گھڑی آ جائے گی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک چھوٹے وقفے کے سوا دنیا میں نہیں رہے۔ وہ اسی طرح بہکی باتیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے کہیں گے تم اللہ کے حساب میں اس دن تک ٹھہرے ہو جو تمہارے پھر ابھرنے کے لیے مقرر تھا، اور یاد رکھو کہ یہی پھر ابھرنے کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں۔ پس آج ظالموں کو ان کا کوئی عذر نفع نہیں دے گا، اور نہ انہیں معاف کر کے دیوڑی تک آنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور ہم نے لوگوں کی خاطر اس قرآن میں ہر قسم کی حقیقتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور اگر تو ان کے پاس کوئی نشان لائے تو کافر ضرور کہیں گے کہ تم لوگ تو صرف جھوٹی باتیں پیش کرنے والے ہو۔ اسی طرح اللہ بے علم لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پس اے قرآن کے مخاطب، استقلال سے اپنے ایمان پر قائم رہ، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تجھے دھوکہ دے کر اپنی جگہ سے ہٹا نہ دیں۔ سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ یعنی اس صورت کی آیات اس کامل کتاب کی آیات ہیں جو بڑی حکمتوں والی ہے اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا موجب ہے۔ وہ لوگ جو نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر بھی مضبوطی سے قائم ہیں اور ایسے ہی لوگ ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنا روپیہ ضائع کر کے کھیل تماشا کی باتیں لیتے رہتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور اس یعنی اللہ کے راستے کو ہنسی کے قابل چیز بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ وہ اس حد تک بے پرواہی کرتا ہے گویا اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، پس تو اس کو ایک دردناک عذاب کی اہم خبر سنا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے مناسب حال عمل کیے، ان کو نعمتوں والے باغات ملیں گے جن میں وہ رہتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا کیا ہوا پختہ وعدہ ہے اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ اس ڈر سے ڈال چھوڑے ہیں کہ وہ تمہارے سمیت شدید زلزلے میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور بادلوں سے پانی اتارا ہے، پھر اس میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔
یہ اللہ کی مخلوق ہے، پس تم مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا جن کو تم شریک قرار دیتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ ظالم کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شخص بھی شکر کرتا ہے اس کے شکر کرنے کا فائدہ اسی کی جان کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب قسم کے شکروں سے بے نیاز ہے اور بڑی حمد والا ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک کسی کو مت قرار دے، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے یہ کہتے ہوئے کہ میرا اور میرے والدین کا شکریہ ادا کر، انسان کو اپنے والدین کے متعلق احسان کرنے کا تاکیدی حکم دیا تھا، اور اس کی ماں نے اسے کمزوری کے ایک دور کے بعد کمزوری کے دوسرے دور میں اٹھایا تھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے عرصے میں تھا۔ یاد رکھو کہ میری ہی طرف تجھ کو لوٹ کر آنا ہوگا، اور اگر وہ دونوں تجھ سے بحث کریں کہ تو کسی کو میرا شریک مقرر کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کی بات مت مانیو۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیک تعلقات قائم رکھیو، اور اس شخص کے پیچھے چلیو جو میری طرف جھکتا ہے، اور تم سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہوگا، اس وقت میں تم کو تمہارے عمل سے خبردار کروں گا۔ لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ اگر ایک عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ رائی کے برابر عمل کسی پتھر میں یا آسمان میں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ باریک سے باریک راز کو پا لینے والا اور بہت خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور معروف باتوں کا حکم دیتے رہے، اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتا رہے، اور جو تنگی ترشی تجھے پہنچے اس پر صبر سے کام لے، یہ بات یقیناً نہایت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اور اپنے گال لوگوں کے سامنے غصے سے مت پھلا، اور زمین میں تکبر سے مت چل، اللہ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز کو دھیما رکھ، کیونکہ آوازوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے جو بہت اونچی ہوتی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اور کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں خواہ ظاہری ہوں یا باطنی پانی کی طرح بہا دی ہیں، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کی دلیل کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا اگر شیطان ان کے باپ دادوں کے ذریعے سے ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو پھر بھی وہ ایسا ہی کریں گے؟ اور جو شخص اپنی توجہ کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے اور وہ اپنے عمل میں بھی پورا محتاط ہے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام پھرتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کریں ان کا کفر تجھے غمگین نہ کرے، ان کو آخر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے اعمال کی حقیقت سے خبردار کریں گے۔ اللہ یقیناً سینے کے اندر کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ ہم ان کو کچھ عرصے تک دنیاوی فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم ان کو مجبور کر کے بڑے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو ان سے کہہ ٹھیک ہے، سب تعریف اللہ ہی کی ہے، مگر ان منکروں میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی یقیناً وہ ذات ہے جو ہر عبادت اور تعریف سے بے نیاز ہے، مگر ساتھ ہی وہ سب تعریفوں کا بھی مستحق ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی سے بھرا ہوا ہو، اس طرح کہ 7 اور سیاہی کے سمندر اس میں ملا دیے جائیں تو بھی اللہ کے نشان ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ یقیناً غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تم سب کی پیدائش اور تمہارا زندہ کر کے اٹھایا جانا صرف ایک شخص کی پیدائش کی طرح ہے۔ اللہ یقیناً بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے خدمت پر لگا چھوڑا ہے، ان میں سے ہر ایک مدت مقررہ تک کے لیے چلتا چلا جاتا ہے، اور تمہارے اعمال سے اللہ اچھی طرح واقف ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات سچی اور قائم رہنے والی ہے، اور اس لیے کہ جن کو وہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ جھوٹے اور فنا ہونے والے ہیں، اور اللہ یقیناً بہت بلند اور وسیع شان رکھنے والا ہے۔
کیا تو دیکھا نہیں کہ کشتیاں اللہ کی نعمت کے ساتھ سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنے نشانات دکھائے؟ اس میں ہر بڑے صابر اور ہر بڑے شکر گزار بندے کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ اور جب انہیں کوئی موج سائے کی طرح ڈھانک لیتی ہے تو وہ عبادت کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر قائم رہتے ہیں اور کچھ پھر وہی ظلم اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف بد عہد اور ناشکرے ہی کرتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے دینے والا شیطان تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ قیامت یا کسی قوم کے آخری فیصلہ کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور رحموں میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ ہی یقیناً جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کتاب کا جس کی یہ ایک صورت ہے رب العالمین کی طرف سے اتارا جانا ایک یقینی بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے نازل ہونے والی اور قائم رہنے والی کتاب ہے تاکہ تو اس قوم کو ہوشیار کرے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 وقتوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ عرش حکومت پر مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ تمہارا اس خدا کے سوا نہ کوئی حقیقی دوست ہے نہ سفارشی، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک اپنے حکم کو اپنی تدبیر کے مطابق قائم کرے گا، پھر وہ اس کی طرف ایک ایسے وقت میں جس کی مقدار 1000 سال کی ہے، جس کے مطابق تم دنیا میں گنتی کرتے ہو، چڑھنا شروع کرے گا۔ یہ غیب اور حاضر کا جاننے والا خدا ہے جو غالب اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اعلیٰ طاقتوں سے پیدا کیا ہے اور انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔
پھر اس کی نسل کو ایک حقیر سیال چیز کے خلاصے یعنی نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو مکمل طاقتیں دیں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈالی اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، مگر تم بالکل شکر نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں کھوئے جائیں گے تو ہمیں ایک نئی مخلوق کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ یہ لوگ اس نئی پیدائش کے منکر نہیں بلکہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو کہہ کہ وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے ضرور تمہاری روح قبض کرے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ وَأَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اور اگر تجھے وہ حالت معلوم ہو جائے جب کہ مجرم اپنے رب کے سامنے اپنا سر ڈالے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے جو کچھ تو نے کہا تھا دیکھ لیا اور سن لیا، بس اب تو ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ تیرے حکم کے مطابق عمل کریں۔ ہم اب تیری بات پر پوری طرح یقین کر چکے ہیں
اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کے مناسب حال ہدایت دیتے، لیکن میری بات پوری ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کروں گا۔ پس آج کے دن کی ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے اور اپنے عملوں کی وجہ سے دیر پا عذاب کا مزہ چکھو، اور یاد رکھو کہ ہم نے بھی آج تم کو اپنے ذہن سے اتار دیا ہے، یعنی تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے متعلق یاد دلایا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اور ان مومنوں کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ اپنے رب کو اس کے عذابوں سے بچنے کے لیے اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان مومنوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر کیا کیا آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ کیا جو شخص مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اطاعت سے باہر نکل جائے؟ ایسے لوگ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیے ہیں، انہیں رہائش کے قابل جنتیں ملیں گی، یہ ان کے اعمال کے مطابق مہمانداری ہوگی۔ اور جو لوگ اطاعت سے نکل گئے ہیں ان کو رہنے کے لیے دوزخ ملے گی، جب کبھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی کی طرف واپس کر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اس بڑے آنے والے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا کا چھوٹا عذاب بھی ان کو چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹیں اور توبہ کریں اور اخروی عذاب سے بچ جائیں۔ اور جس کو اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں پھر بھی وہ ان سے اعراض کرے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم یقیناً مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پس تو بھی ایک مکمل کتاب کے ملنے کے متعلق شبہ نہ کر، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے جو کہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے استقلال سے کام لیا اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ تیرا رب تو وہ ہے جو ان کلام الہی کے پہنچانے والوں اور ان کے منکروں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، ہر اس امر کے متعلق جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا ان کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تھا، اور اب یہ لوگ انہی کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں یقیناً بہت سے نشان ہیں، مگر کیا وہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ایک بنجر زمین کی طرف پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فتح جس کا تم ذکر کرتے ہو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ کب ہوگی؟ تو کہہ دے کہ اس فتح کے دن کفار کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی، پس تو ان سے اعراض کر اور ان کے انجام کا انتظار کر، وہ بھی کچھ عرصے تک ابھی اور انتظار کریں گے۔ سورہ احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کر اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان۔ اللہ یقیناً بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، اور صرف اس وحی کی پیروی کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور اللہ پر توکل کر، اور اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم بعض دفعہ ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں، اور اللہ ہی سچی بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ چاہیے کہ ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کا بیٹا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ فعل ہے۔ اور اگر تم کو معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو بہرحال وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دینی دوست ہیں، اور جو تم غلطی سے پہلے کر چکے ہو اس کے متعلق تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جس بات پر تمہارے دل پختہ ارادہ کر بیٹھے ہوں وہ قابل سزا ہے، اور اللہ ہر توبہ کرنے والے کے لیے بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنوں سے ان کی اپنی جانوں کی نسبت بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رحمی رشتہ داروں میں سے اللہ کی کتاب کے مطابق بعض سے زیادہ قریبی ہیں بنسبت غیر رشتہ دار مومنوں اور مہاجروں کے۔ ہاں، تمہارا اپنے دوستوں سے نیک سلوک کرنا جائز ہے، یہ بات قرآن میں لکھی جا چکی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے نبیوں سے ان پر عائد کردہ ایک خاص بات کا وعدہ لیا تھا، اور تجھ سے بھی وعدہ لیا تھا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے ایک پختہ عہد لیا تھا، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب کہ تم پر کچھ لشکر چڑھ آئے تھے، اور ہم نے ان کی طرف ایک ہوا بھیجی تھی اور ایسے لشکر بھیجے تھے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ ہاں، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے مخالف تمہاری اوپر کی طرف سے بھی یعنی پہاڑی کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی یعنی نشیب کی طرف سے بھی آ گئے تھے، اور جب کہ آنکھیں گھبرا کر ٹیڑھی ہو گئی تھیں اور دل دھڑکتے ہوئے حلق تک آ گئے تھے، اور تم اللہ کے متعلق مختلف شکوک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس وقت مومن ایک بڑے ابتلا میں ڈال دیے گئے تھے اور سخت ہلا دیے گئے تھے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگ گئے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف ایک جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور جب کہ ان سے ایک گروہ یہ بھی کہنے لگ گیا تھا کہ اے مدینہ کے لوگوں، اب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، بس اسلام سے مرتد ہو جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگنے لگ گیا تھا اور کہنے لگ گیا تھا کہ ہمارے گھر دشمن کی زد میں ہیں، حالانکہ وہ دشمن کی زد میں نہیں تھے، وہ صرف بھاگنے کا ارادہ کرتے تھے۔ اور اگر مدینہ کی مختلف طرفوں سے ان پر فوجیں داخل کر دی جائیں اور پھر ان سے کافروں کی طرف سے ارتداد کا مطالبہ کیا جائے تو یہ ضرور اس مطالبے کو قبول کر لیں گے، لیکن وہ اس یعنی مدینہ میں اس کے بعد تھوڑا سا ہی رہنا پائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ان منافقوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی پیٹھ نہ پھیریں گے اور ثابت قدم رہیں گے، اور اللہ سے باندھے جانے والے عہد کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، اور اس صورت میں تم کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ تو کہہ دے کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ کی گرفت سے اگر وہ تمہیں سزا دینا چاہے بچائے گا، یا اگر وہ تم پر رحم کرنا چاہے تو اس سے تمہیں محروم کر سکے گا۔ وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حقیقی دوست پائیں گے اور نہ مددگار، یعنی جب بھی کام آئے گا خدا ہی کام آئے گا۔ اللہ ان لوگوں کو پوری طرح جانتا ہے جو تم میں سے دوسروں کو جہاد سے پیچھے ہٹاتے تھے اور اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہماری طرف آؤ اور جہاد میں شامل نہ ہو، اور وہ خود بھی دشمن سے بالکل جنگ نہ کرتے تھے۔ وہ تمہارے متعلق بہت بخل رکھنے والے ہیں، یعنی کبھی نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی خیر پہنچے، اور جب ان پر کوئی خوف کا وقت آئے تو انہیں دیکھے گا کہ وہ تیری طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈیلے چکر کھا رہے ہوتے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح جو موت کی غشی میں مبتلا ہو۔ پھر جب خوف کا وقت جاتا رہتا ہے تو وہ تم پر تلوار کی طرح کاٹنے والی زبان چلاتے ہیں۔ وہ ہر خیر کے متعلق بخیل ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کو نہ ملے۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان لائے ہی نہ تھے، سو اللہ نے ان کی سب کوششیں ضائع کر دیں جو وہ اسلام کے خلاف کرتے تھے، اور اللہ پر یہ بات بالکل آسان تھی۔ اور یہ لوگ تو اب بھی امید رکھتے ہیں کہ کاش کفار کا لشکر ابھی گیا نہ ہو، حالانکہ اگر کفار کا لشکر واپس آ جائے تو بجائے ان کے آنے پر خوش ہونے کے، یہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش وہ جنگلی لوگوں میں رہ رہے ہوتے،
اور اے مومنو، تمہارے متعلق لوگوں سے دریافت کر رہے ہوتے کہ ابھی زندہ ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں، اور اگر یہ ضرورت کے موقع پر تمہارے ساتھ رہتے تو تب بھی تمہاری طرف سے بالکل نہ لڑتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ تمہارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اخروی دن سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کی انہیں پیروی کرنی چاہیے۔ چنانچہ دیکھو، جب حقیقی مومنوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو کہا، یہ تو وہی لشکر ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ بولا تھا، اور ان کو اس واقعے نے ایمان اور اطاعت میں بڑھایا، کمزور نہیں کیا۔ ان مومنوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سچا کر دکھایا، بس بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نیت کو پورا کر دیا، یعنی لڑتے لڑتے مارے گئے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اور اپنے ارادے میں کوئی تزلزل انہوں نے نہیں آنے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ایسے صادقوں کو ان کے صدق کا بدلہ دے گا، اور اگر چاہے گا تو منافقوں کو عذاب دے گا یا ان پر رحم کرے گا، اور اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کفار کو ان کے سب غصہ سمیت مدینے سے واپس لوٹا دیا، اور کسی قسم کا فائدہ ان کو نہیں پہنچا، اور اللہ نے مومنوں کی طرف سے خود لڑائی کی، اور اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ اور اس اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے ان حملہ آور مشرکوں کی مدد کی تھی اپنے قلعوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں رعب داخل کر دیا، یہاں تک کہ تم ان میں سے ایک حصہ کو قتل کرنے پر اور ایک حصہ کو قید کرنے پر قابو پاتے ہو، اور ان کی زمینوں اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث کر دیا، نیز اس زمین کا بھی جس پر ابھی تمہارے قدم نہیں پڑے، اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، بیویوں سے کہہ کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دنیاوی سامان دے دیتا ہوں اور تم کو نیک طریق سے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اخروی زندگی کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے پوری طرح اسلام پر قائم رہنے والیوں کے لیے
بہت بڑا انعام تجویز کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی اعلیٰ ایمان کے خلاف بات کرے تو اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔